شاہزب آپ کی طرف آتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس دوران جب یہاں مذاکرات ہوئے، ایران نے بھی آگے بڑھ کر آج ایران کی گفتگو ہوئی ہے نائب متحدہ عرب امارات کے نائب صدر سے، اور تعلقات میں بہتری، خطے میں کشیدگی میں کمی پر تبادلہ خیال ہوا ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ ایران خطے کی دیگر ممالک کو بھی انگیج کرے اور ان سے جو روابط ہیں وہ بحال کرے؟ یہ بڑی اہم بات ہے وجی، کیونکہ متحدہ عرب امارات کے علاوہ قطر اور ایران کی جو قیادت ہے ان کے درمیان بھی رابطہ ہو رہا تھا. اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں سعودی عرب کا بھی رابطہ ہو رہا تھا، یا سعودی عرب کا رابطہ پاکستان کے تھرو بھی ہو رہا تھا. متحدہ عرب امارات واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ وہ جو ہے، کیونکہ ان پر حملے بہت زیادہ ہوئے ہیں اس امریکہ اور اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں، جو سب سے زیادہ انہوں نے حملے کیے ہیں وہ متحدہ عرب امارات پر کیے ہیں. تو ان کا غصہ بہت زیادہ تھا، اور غصہ اس حد تک تھا کہ جب پاکستان نے میڈیشن کی کوششیں کی ہیں تو ہمیں نظر آیا کہ پاکستان سے جو ان کا دیا ہوا، انہوں نے پاکستان کی مدد کی تھی، قرض دیا تھا، وہ بھی پاکستان کو واپس کرنا پڑ رہا ہے. تو ایسے میں متحدہ عرب امارات بہت ناراض تھا، کیونکہ وہ یہ ظاہر مغربی میڈیا میں یہ بات رپورٹ ہوئی کہ متحدہ عرب امارات تو اب باقاعدہ چاہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بائی فورس کھلوایا جائے. اور یہ جو خطرہ پیدا ہو گیا ہے ان کے بالکل پڑوس میں، کیونکہ متحدہ عرب امارات زیادہ قریب ہے ایران سے دیگر ممالک کے مقابلے میں، اسرائیل کے بھی مقابلے میں حملے بھی وہاں زیادہ ہوئے ہیں، تو وہ یہ پرماننٹ ایک مستقبل کا خطرہ ہمارے پڑوس میں نہ رہے کہ جب بھی اسرائیل کوئی حرکت کرے یا امریکہ کوئی حرکت کرے تو ایران ہم پر حملے کر رہا ہو. تو ان کی خواہش یہی تھی کہ اس مسئلے کو اور اس خطرے کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے. ان کا رابطہ بھی کوئی نہیں ہو رہا تھا اور حملے بہت زیادہ ہو رہے تھے اور کنڈمنیشن بہت زیادہ ہو رہی تھی، بیان بھی بڑے اگریسو آ رہے تھے، سیز فائر سے بھی وہ خوش نہیں نظر آ رہے تھے. مگر اب اگر معاملہ سیز فائر سے معاہدے کی طرف جاتا نظر آتا ہے، مذاکرات کا ایک اور دور ہوتا نظر آتا ہے، اور اس سب کے درمیان متحدہ عرب امارات اور ایران کی قیادت میں آپس میں رابطہ بھی ہو جاتا ہے، اور بات بھی یہی ہو رہی ہے کہ اب چیز کو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے اور کس طریقے سے سیز فائر اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے، تو یہ ایک اچھی خبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ متحدہ عرب امارات میں بھی اب یہ سمجھ ہے کہ سیز فائر ہی اگلا راستہ ہے. یہ بات واضح ہو کہ جب اسٹریٹ آف ہرمز کا کمپلیٹ بلاکیٹ کیا ہے، کیونکہ پہلے ایران نے بند کیا ہوا تھا، اب امریکہ نے کیا، تو وال اسٹریٹ جرنل میں کل یہ خبر آئی کہ سعودی عرب نے امریکہ سے کہا ہے کہ آپ یہ نہ کریں کیونکہ ایران باب المندب بند کر دے گا. پہلے سعودی عرب اسٹریٹ آف ہرمز سے اپنا تقریباً روزانہ 10 ملین بیرل تیل گزارتا تھا، اب وہ وہاں سے ڈائیورٹ کر کے ریڈ سی میں تقریباً 7 ملین بیرل گزار رہا ہے. اور ظاہر 3 ملین بیرل کم ہے، مگر کمپنسیٹ ہو جاتا ہے کہ قیمت تقریباً 30-35% زیادہ ہے. تو سعودی عرب کو یہ خطرہ تھا، کیونکہ ایرانی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ اس بات کا کہ ہم باب المندب بند کر دیں گے اگر امریکہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاکیٹ کرے گا. تو سعودی عرب کو بھی یہ کنسرن تھا کہ بلاکیٹ نہ ہو. دیگر ممالک جو ہیں، مغربی ممالک بھی اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کر رہے تھے، اور کیونکہ اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ کہیں ایران کا اگر اب اپنا تیل نہیں بیچ پائے گا تو سعودی عرب کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کے پاس بھی ایک آلٹرنیٹ موجود ہے جو کہ فجیرہ پورٹ ہے، جس میں وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بائی پاس کرتے ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز سے وہ تقریباً روزانہ 3 ملین تیل اپنا سپلائی کرتے تھے، مگر فجیرہ سے بھی تقریباً 15 سے 17 ملین بیرل سپلائی کر سکتے ہیں. تو کہیں فجیرہ پہ نہ حملہ ہو جائے جو پہلے ایران نے کیا تھا، کہیں جو سعودی عرب کی یانگو پورٹ ہے اس پہ نہ حملہ ہو جائے. تو یہ تمام ممالک کو یہ خطرات موجود ہیں کہ اگر آپ ایران کو ایک ایسی پوزیشن میں لے کے جائیں گے جس میں رجیم کو یہ نظر آئے کہ اپنے سروائیول کے لیے ہمیں اب یہ کرنا پڑے گا، تو وہ کر دے گا، جیسے کہ انہوں نے اپنے سروائیول کے لیے پہلے پورے خطے میں سب پر حملے کرنا شروع کر دیے. تو میرا خیال ہے اس ادراک کے ساتھ ہی یہ ایفرٹ ہو رہی ہے کہ اب متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان بھی رابطہ ہو گیا. ٹھیک ہے.